ہر سال ہزاروں تارکین وطن وسطی امریکہ سے ماسکو کے ذریعے امریکی سرحد کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ نائب صدر کاملا ہیرس کو اس خطے کے ساتھ مل کر ترک وطن کی بنیادی وجوہات دریافت کرنے کا فریضہ سونپا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نومبر میں اپنے مد مقابل سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تنقید کی زد میں بھی آئیں۔ وہ سست الوجود تھیں، ایک ناکام نائب صدر اور ناکام انتظامیہ۔ لاکھوں لوگ سرحد پار کر رہے تھے اور وہ بارڈر زار تھیں۔ ہیرس انتظامیہ کی بارڈر زار یا سرحد کی شہنشاہ نہیں ہیں، مگر ترک وطن کے بارے میں انتخابی مہم کے دوران ان کا پیغام سخت ہے، جس میں وہ کیلیفورنیا میں اٹارنی جنرل کے طور پر اپنے تجربے کو اجاگر کرتی ہیں۔ میں نے بین الاقوامی گینگز، منشیات کے اسمگلروں اور انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی کی جو غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے ان پر کئی مقدمے قائم کیے اور جیت حاصل کی۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ سرحد محفوظ بنانے کے بڑے بڑے وعدے کرتے رہے مگر اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے۔ ہیرس کہتی ہیں اگر وہ منتخب ہو گئیں تو وہ سرحد کے بارے میں صدر بائیڈن کا بل واپس لے آئیں گی، جسے کانگریس میں ٹرمپ کے حامی ریپبلکنز نے ناکام بنا دیا تھا۔ وہ روس کے ساتھ براہ راست جنگ سے بچتے ہوئے یوکرین کی مدد کے لیے ان کی کوششیں جاری رکھیں گی اور نیٹو اتحادیوں میں یکجہتی برقرار رکھنے کے لیے بھی کام کریں گی۔ ہند بحر الکاہل امور میں تسلسل کی بھی توقع کیجیے۔ امریکہ فلپائن کے ساتھ ہے جو جنوبی بحیرہ چین میں ہراسانی اور جبر کا سامنا کر رہا ہے، اور چین کے ساتھ تجارت کے بارے میں بھی۔ جیسا کہ انہوں نے کہا وہ چین سے خطرہ کم کرنا جاری رکھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب 2020 میں وہ صدر کے الیکشن کے لیے میدان میں تھیں تو وہ محصولات کے کافی خلاف تھی۔ صدر بائیڈن کی طرح بظاہر انہوں نے بھی اس بارے میں اپنا ذہن تبدیل کر لیا ہے، چنانچہ کسی اور چیز کی بجائے زیادہ تر تسلسل رہے گا۔ غزہ کے بارے میں ہیرس بائیڈن سے متفق ہیں اور جنگ بندی کا ہدف رکھتی ہیں اور علاقائی جنگ کو روکنا چاہتی ہیں۔ تاہم جب ڈیموکریٹک ووٹروں کی بڑی تعداد بائیڈن کی جانب سے اسرائیل کی اتنی زیادہ حمایت پر برہم ہے، ہیرس بظاہر فلسطینی ہلاکتوں پر کہیں زیادہ ہمدرد دکھائی دیتی ہیں۔ ہم ان مصائب کو دیکھ کر بحث نہیں رہ سکتے اور میں خاموش نہیں رہوں گی۔ ہیرس نے اتحادیوں اور شراکت داروں پر انحصار کرتے ہوئے قیادت کرنے کے لیے بائیڈن کا نظریہ اپنایا ہے اور اپنی توجہ غیر روایتی سیکیورٹی خطرات، نیشنل اسپیس کونسل کی سربراہی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق انتظامیہ کی پالیسیوں کے فروغ پر مرکوز رکھی ہے۔ چنانچہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ان کے فرائض میں صرف امیگریشن تھی اور ہمیں امیگریشن کے سخت مسئلے کا سامنا ہے، تو وہ ان کے کردار کا پورا احاطہ نہیں کر رہے ہوتے جو انہوں نے دنیا کے ہر خطے میں انجام دیا۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے تقریباً 4 سال کے دوران دنیا بھر کا سفر کیا اور 150 سربراہان مملکت سے ملاقات کی، ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہیرس ناتجربہ کار ہیں اور انہوں نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ وہ بائیں بازو کی انتہا پسند پاگل ہیں جو ہمارے ملک کو تباہ کر دیں گی۔ اس بیان پر ان کا جواب، اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو میرے منہ پر کہیے۔ وائٹ ہاؤس سے پیٹسی وداکوسوارا کی رپورٹ کے ساتھ بیچے چلانی، وائس آف امریکہ۔